الرحیم السلام علیکم. آج فہیم ملک اور ناصر میر ہم اور آپ میں ایک نئے مہمان کے ساتھ بڑے قابل احترام پریزیڈنٹ پی ٹی آئی بلوچستان صوبے سے داؤد شاہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے. ہماری خوش قسمتی ہے. داؤد شاہ صاحب آپ کو ہم اپنے پروگرام میں ویلکم بھی کہتے ہیں, اور ملک فہیم صاحب جو سابق انفارمیشن سیکرٹری پی ٹی آئی یو کے ہیں, اور ناظرین کے لیے کہ یہ پی ٹی آئی اوورسیز نیوز آپ کا چینل ہے. ہماری کوشش یہی ہے کہ پاکستان سے اوورسیز سے جو بھی لیڈرشپ ہے ان کو منسلک کیا جائے کارکنوں کے ساتھ, تاکہ ایک دوسرے کی آواز ڈائریکٹ ہم کوشچن اور آنسر کر سکیں, ہمیں فرسٹ ہینڈ انفارمیشن ملے. تو اس کے لیے آپ سے درخواست ہے کہ یہ آپ کا چینل ہے پی ٹی آئی اوورسیز نیوز, یوٹیوب پر سبسکرائب کریں, شیئر کریں, لائک کریں, اور ہمارا جو فیس بک پیج بھی ہے پی ٹی آئی اوورسیز نیوز, انسٹاگرام پہ بھی ہے, اور ٹویٹر کا اکاؤنٹ بھی ہے پی ٹی آئی اوورسیز نیوز, سے جوائن کریں تاکہ آپ تک لیٹسٹ خبریں جو ہے وہ پاکستان سے اوورسیز تک پہنچ سکے. جی ملک فہیم صاحب, اوور ٹو یو سر. نہیں, بڑی خوشی کی بات ہے سر. میرے خیال میں میر صاحب نے آپ کو ایکسپلین تو کر دیا. obviously ہوتا یہ ہے کہ پاکستان میں جتنے بھی سوشل میڈیا ہاؤس ہیں ان کی کہیں نہ کہیں ایک لمیٹیشن ہوگی ہے, جس کی وجہ سے شاید وہ بات نہیں کر سکتے جو ہم بیٹھ کے کر سکتے ہیں. تو ہم نے یہی سوچا کہ آپ لوگوں کو ایک تو اوورسیز پاکستانیوں سے آپ کی انٹروڈکشن ہو جائے گی. آپ وہ لوگ ہیں جو وہاں پہ فرنٹ لائن سولجرز ہیں, تو آپ کا سامنے آنا بہت ضروری ہے, اور یہ اس میں تھاٹ پروسیس ہے. تو مجھے بڑی خوشی ہوئی. آپ ایک ایسے صوبے سے ہیں جہاں پہ اس وقت بہت زیادہ ٹربل چل رہی ہے. تو ایک تو تھوڑا سا پی ٹی آئی کے بارے میں بتائیں کہ کیا کل کو اگر الیکشن ہو تو پی ٹی آئی کتنی سیٹیں لے سکتی ہے, حالانکہ وہاں پہ نیشنل پارٹیز بھی موجود ہیں. جی تھوڑا سا داؤد بھائی اگر اپنے بارے میں پلیز. جی سر. سب سے پہلے آپ کا نسیم صاحب, آپ کا اور آپ کا ٹیم کا شکریہ. میں تقریباً 18 سال سے پاکستان تحریک انصاف سے منسلک ہوں. سب سے پہلے میں انصاف اسٹوڈنٹ فیڈریشن کا مراد سعید کے دور کا یہاں پر بانی ہوں. میں اور میرا ٹیم جو تھے, ہم صرف 3 نوجوان تھے جو انصاف اسٹوڈنٹ فیڈریشن کا یہاں بنیاد رکھی بلوچستان میں, اور پھر آئی ایس ایف سے آتے ہوئے پھر یوتھ میں آیا. یوتھ کا پریزیڈنٹ رہا 2018 میں. اسٹڈی کمپلیٹ ہوئی تو یوتھ کی طرف آیا. تو 2024 تک میں یوتھ بلوچستان کا پریزیڈنٹ رہا, اور اس کے بعد انٹرا پارٹی الیکشن ہوئی 2024 میں. تو پھر وہ الحمدللہ یہاں 4 پینلز تھے, اس پینلز کے درمیان کمپٹیشن ہوئی. تو ہمارے پینل کا نام تھا کامیاب نوجوان قیادت پینل جو تھا یہاں یوتھ ونگ کا. تو الحمدللہ ہم ون کر گئے, اور اب پی ٹی آئی بلوچستان کا پریزیڈنٹ ہوں. جی ٹھیک. میر صاحب آپ سوال کریں گے یا میں اپنے بھائی سے سوال؟ نہیں آپ کیری آن کر. اچھا داؤد بھائی, زبردست. میرے خیال میں تحریک انصاف ہی ایک ایسی پارٹی ہے جو نئے لوگ آگے بڑھ کے آتے ہیں اور اس کے بعد ہمارے ماتھے کے جھومر بن جاتے ہیں. اسپیشلی بلوچستان جیسے صوبے میں ایک مشکل جگہ ہے کمپیریٹیولی پی ٹی آئی کا وہاں تھرائیو کرنا. تو تھوڑا سا بتائیں کہ پی ٹی آئی کیسی پاپولر ہے. اوبیسلی نیشنل پارٹیز تو ہیں, اور آپ کو پتہ ہے وہاں پہ اور بھی بہت سارے ایشوز ہیں. جی سر. سر جہاں پی ٹی آئی کا تعلق ہے بلوچستان میں, الحمدللہ پی ٹی آئی بلوچستان یہاں پر, ایک تو آپ کو بتاؤں بلوچستان کے حوالے سے, بلوچستان ہمارے جو اسٹیبلشمنٹ ہے ان کی قانونی ہے, یہاں پر ان کی مرضی کے بغیر کوئی سیاست کر نہیں سکتا. وہ پاکستان میں رہتے ہوئے بالخصوص بلوچستان کی بات کروں, وہ آزادی ہمیں شروع سے ہی نہیں ہے کہ ہم کھل کے بات کریں اور پاکستان کے آئین کے دائرہ کار میں بات کر سکیں. نہیں, یہاں پر جو اسٹیبلشمنٹ چاہتے ہیں, چاہے وہ کسی نواب کو, سردار کو, کوئی قوم پرست تنظیم کو یا مذہب پرست تنظیم کو لانا چاہتے ہیں, وہ آتے آ رہے ہیں. لیکن الحمدللہ پی ٹی آئی وہ واحد جماعت ہے جو اس وقت ہزاروں کی تعداد میں بلکہ لاکھوں کی تعداد میں اورال بلوچستان کے عمران خان کے چاہنے والے ہیں. عمران خان کا جو ویژن تھا, عمران خان نے
جو لوگوں کو شعور دی کہ آپ لوگوں نے اس قوم پرستی سے نکلنا ہے, مذہب پرستی سے نکلنا ہے, اور نواب و سرداروں کی یہ غلامی کی زنجیریں. مجھے یاد ہے کہ 2011 کا ایک پوسٹر تھا, ہم جب پارٹی کے لیے کمپین کرتے تھے کہ غلامی کی زنجیریں توڑ دیں گے. وہ غلامی کی زنجیریں خاص طور پر بلوچستان کے نوابوں و سرداروں کے لیے تھی, اور الحمدللہ خان صاحب نے اور خان کی پارٹی کی قیادت نے وہ ثابت کر دی. ناصر میر صاحب میں بلوچستان کا وہ واحد خوش قسمت ورکر سمجھتا ہوں اس وقت. بلوچستان کے جتنی بھی پارٹیاں, چاہے وہ مذہب پرست ہے یا قوم پرست پارٹیاں ہے یا نیشنل پارٹی ہے, چاہے پیپلز پارٹی ہو یا مسلم لیگ نون ہو یا مسلم لیگ کاپ ہو, وہ واحد پارٹی تحریک انصاف ہے جن کا صوبائی صدر ایک مڈل کلاس کا ہے, جس کا صوبائی صدر ایک نوجوان ہے. یہاں پر لوگ سوچ نہیں سکتے کہ ایک 35-36 سالہ نوجوان جو پاکستان کی سب سے بڑی جماعت ہے ان کا پریزیڈنٹ بن سکتا ہے, کیونکہ یہاں پر بلوچستان میں وہ جس بھی پارٹی کا پریزیڈنٹ ہوگا وہ ارب پتی ہوگا, وہ ایک نواب کا بیٹا ہوگا یا خود نواب ہوگا, وہ ایک سردار ہوگا یا خود سردار کا بیٹا ہوگا. میرے خیال میں بلوچستان کے تاریخ میں مڈل کلاس طبقے سے تعلق رکھنے والا اور ینگ نوجوان 35-36 سال کا نوجوان پاکستان کی سب سے بڑی جماعت کا پریزیڈنٹ ہونا, یہ بلوچستان کے لیے ایک سوچ میں سارے کی یہ واحد واقعی وہ پارٹی ہے جو خان کہتے تھے کہ پی ٹی آئی جو نوجوانوں کی پارٹی ہے اور نوجوان قیادت نے آنا ہے اور وہ کبھی بھی کمپرومائز نہیں کریں گے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو آپ نے جو بات کی ہے یہی تو حسن ہے پی ٹی آئی کا, کہ پی ٹی آئی میں جو بھی جس کے اندر کوئی کرنٹ ہے جو ڈلیور کرتا ہے وہ کسی بھی سطح پہ اپنے آپ کو آگے لا سکتا ہے اور اس کو پورا موقع بھی ملتا ہے. اور آپ جیسے صوبے نے جہاں پہ بڑے بڑے بلوچ سردار اور مفتی اور قبائل جو ہیں جو کسی کو کسی صورت آگے آنے کا تو تعلیم تک نہیں دینے دیتے, تو آپ جیسے نوجوان کو جو آپ کو موقع ملا طریقے انصاف کے پلیٹ فارم سے, میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی بات ہے. آگے چلتے ہیں داؤد بھائی کہ اس وقت بلوچستان کی پولیٹیکل سچویشن کیا ہے, جو کچھ دھرنے دیے جا رہے ہیں, ہمارا بلوچ کا بھی ہے. پہلے اس کے اوپر کہیں کہ موجودہ صورتحال کیا ہے بلوچستان کے اندر. سر بلوچستان اس وقت حالات جنگ میں ہے, اور یہ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب صاحب نے بھی کہا کہ بلوچستان 90-95% ہمارے ہاتھ سے نکل چکا ہے. یہاں پر رات تو کیا دن کے وقت بی ایل اے کے نام سے بی ایل اے کے جو لوگ ہیں وہ نکلتے ہیں, نیشنل ہائی وے روڈ پہ ان کے قبضہ ہوتے ہیں, تمام گاڑیاں چیک کی جاتی ہے, مسافروں کو روکا جاتا ہے, جو باقی ڈسٹرکوں کے خاص طور پر میرے پنجاب کے بھائیوں کو ان کو اتار کے شہید کیا جاتا ہے. پھر اس کے بعد پختونخوا کے, پھر سندھ کے, مطلب حکومت کی کوئی رٹیا نہیں ہے اور حکومت کی یہ بات اچھی لگتی نہیں ہے. اور اب کچھ دنوں پہلے حکومت نے خود رات کے وقت سفر کرنے پہ, یعنی بلوچستان سے سندھ, بلوچستان سے پنجاب, بلوچستان سے پختونخوا کی طرف جانے کے لیے تمام ٹرانسپورٹ کو بند کر دیے. اور حالات اس طرح ہے کہ ہمیں جہاں پر بلوچستان کے جس سرزمین پہ معدنیات ہے وہاں پر حالات خراب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, وہاں کی معدنیات قبضہ کیا جا رہا ہے, کوئلے کی ہو, تانبے کی ہو, کرومائٹ کی ہو, وہاں پر لاکھوں ایکڑ زمین الاٹ کی گئی ہے اور وہ معدنیات نکالا جا رہا ہے. وہاں کے لوگوں کو وہاں پر ان کو انگیج نہیں کیا جا رہا, اور پورا ایریاز کو کور کر کے ان کو وہاں پر قصداً یہ حالات خراب کرتے ہیں کہ جی بھائی یہاں پر, اب میں مثال دیتا ہوں, جوب ڈسٹرکٹ میں حالات خراب کر دی گئی, پھر ایف سی آ گئی, چاروں طرف ان کو کنٹرول کر دیے گئے, اب وہ وہاں سے کل کے معدنیات نکال رہے ہیں. اسی طرح ڈسٹرکٹ دکی میں ان کوئلے کی کانے ہیں, انہوں نے حالات خراب کروا دیا, لوگوں کو ٹارگٹ کلنگ میں مار دیے گئے. اب اللہ کو پتا ہے کہ جہاں پر معدنیات ہے وہاں حالات خراب ہے, اور جہاں پر معدنیات کچھ نہیں ہے وہاں تو کوئی جاتا بھی نہیں ہے. اب ہماری سوچ فکر ہے, اللہ کرے ہم غلط ہو, کہ یہ ڈالر کی جنگ ہے, یہاں معدنیات کی لڑائی ہو رہی ہے, یہاں بلوچستان کی جو ریسورسز ہیں ان کو نکالا جا رہا ہے اور بلوچستان کو نامحروم رکھنے کے لیے. ایک دوسری یہ ہے کہ پولیٹیکل سچویشن یہ ہے کہ
BOIC مارنگ بلوچ اور ان کے ورکرز وہ احتجاج کرتے ہیں اپنے پیاروں کے لیے کہ ہمارے جو پیارے اغوا ہوئے ہیں اور ان کو جبری گمشدگی جو کہتے ہیں، اگر انہوں نے پاکستان کے آئین کے خلاف یا پاکستان کے قانون کے خلاف کوئی کام کیا تو آپ پلیز ان کو عدالت میں پیش کریں، بے شک انہیں سزائے موت دے۔ میں خود مارنگ بلوچ سے خان صاحب کے کال پہ ان سے ملا تو ان سے کافی ڈسکس کی کہ کچھ لوگ مجھے کہتے ہیں کہ آپ اینٹی پاکستانی ہو، آپ BLA کو سپورٹ کرتے، تو بہت باتیں انہوں نے کی تو انہوں نے کہا کہ مجھے کیا ضرورت ہے جب میرے باپ کو مارا گیا، میرے بھائی کو مارا گیا، سیم الدین بلوچ جو ہے ڈاکٹر الدین محمد بلوچ کو تقریباً 14-15 سال سے اٹھایا گیا ہے، تو اس طرح کافی انہوں نے ثبوت بھی دیے۔ اور ہمارے یہ رمضان سے پہلے ہمارے صوبائی ڈپٹی جنرل سیکرٹری ہے علی نواز مینگل صاحب، ناصر میر صاحب، اس نے مجھے کال کیا رات کو کہ میرے سالے کو اٹھایا گیا، یہ PTI کا ورکر تھا، مارن بلوچ کو سپورٹ کرتا تھا، ظاہر ہے وہ بھی بلوچ تھا تو ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے، تو اس کا کیا کرے؟ پھر میں نے اپنے طرف سے لوگوں سے پوچھا تو انہوں نے کہا CTD والے نے اٹھایا، وہ انویسٹیگیشن کریں گے تو چھوڑ دیں گے۔ خدا گواہ ہے رمضان میں اس لڑکے کا لاش ہمیں ملی ہے، یہ جو جعفر ایکسپریس کا واقعہ ہوا اس سے کچھ دن پہلے، اچھا اس کا نام اس کو کس کھاتے میں ڈالا؟ اس کھاتے میں ڈالا کہ یہ دہشت گرد ہے۔ تو اب ہمیں سمجھ نہیں آ رہا ہے، جس لڑکے کو جس بچے کو آپ گھر سے اٹھاتے اور لاش پہاڑوں میں پھینک دیتے ہو کہ جی BLA کے فلاں بندے کو مار دیا، فلاں چیزوں کو مار دیا، اب ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ بابا وہ تو مجھے پتا ہے، وہ لڑکے کے پاس وہ CCTV کیمرے کے ذریعے انہوں نے اس چیزیں دیکھا کہ یہ میرے سالے کو گھر سے اٹھایا ہے۔ ہاں میں مانتا ہوں انہیں سپورٹ کرتے، کس کو؟ مارنگ بلوچ کو۔ مارنگ بلوچ ایک سیاسی تنظیم ہے، اگر اس کو یہ بدقسمتی سے اورال پاکستان اور پھر بالخصوص بلوچستان میں یہ چیزیں چل رہی ہوتی ہے کہ وہ لوگوں پر وہ یہ سرکٹ بانچ رہتے ہوتے ہیں کہ جی آپ دہشت گرد ہے، جی آپ نے مذہب کی توہین کیا، جی آپ نے پاکستان کے خلاف اداروں کے خلاف بات کی، آپ دہشت گرد ہو، یہ چیزیں بہت زیادہ چلتی رہتی ہے۔ اچھا صاحب، دیکھیں انہوں نے بات کی کہ جہاں بھی معدنیات ہے وہاں پہ حالات خراب ہو جاتے ہیں، اور یہی KPK میں بالکل یہی ماڈل اڈاپٹ کیا جا رہا ہے۔ سو میں حیران ہوں کہ دیکھیں ہماری کمپنی ہی کروا رہی ہے نا، اس کا مطلب ہے کہ پاکستان کو لوٹنے کا ٹھیکہ لیا گیا ہے، اور پھر ان لوگوں کو، جیسے میرے خیال میں پچھلے دنوں جنرل سیکرٹری وہاں پہ گئے تھے، سلیمان اکرم راجہ کھوسہ صاحب وہاں پہ گئے تھے، اور انہوں نے ان لوگوں کے زخم بھرنے کی کوشش کی ہے، لیکن ابھی تک ایسے ہی لگتا ہے کہ بلوچستان میں جو بھی لوگ ہیں ان کو غداری کا فتویٰ دے کے ان کی معدنیات پہ قبضہ کیا جا رہا ہے۔ جتنی دیر تک داؤد بھائی آتے ہیں، آپ اس کے اوپر کیا کہیں گے؟ یہ بالکل فہیم، داؤد نے بڑا ایک جس طرف بات کی ہے، اصل بات بلوچستان کے اندر بہت بڑا جھگڑا آج سے نہیں، جب سب سے پاکستان بنا ہے یا انڈیپینڈنس ملی ہے، یہ تب سے یہ مسئلہ ہے کہ جو بلوچ سردار ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو بادل آتے ہیں یا جو بھی خزانے ہیں بلوچس کے اندر کاپر بہت زیادہ ہے، اور وہ بیچتے بھی ہیں مختلف، میں کسی ملک کا نام نہیں لیتا کیونکہ ایک دور کے اندر میں بھی گیا، میں ماربل کا امپورٹ کرنا چاہتا تھا، تو بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو جہاں پہ گورنمنٹ کی اتنی ریٹ نہیں ہے، تو اس کے بعد جو اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ اپنا کردار ہیوی کرتی گئی، اور اب یہ ایک لڑائی ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ معدنیات پر ہمارا حق پہنچتا ہے، اور پاکستان جو ہے وہ گورنمنٹ جو ہوتی ہے یا اسٹیبلشمنٹ وہ یہ سمجھتے ہیں یہ ہمارے کنٹرول میں ہونا چاہیے۔ میرا اس کے اوپر کبھی بھی بیٹھ کر نئی بات چیت ہوئی اس حساب سے کہ ایک سلگتا ہوا مسئلہ ہے، اور اب بیٹھ کے ہم کوئی اسٹریٹجی تیار کر لیں، کسی فارمولے کے اوپر آ جائیں، کوئی MOU سائن کر لیں کہ یہ ایک طریقہ ہے کہ جس طریقے سے آپ بھی خوش ہو جائے، آپ کو اٹانوی بھی ملے کہ آپ کا وہ علاقہ ہے، اور پاکستان
ظاہر بلوچستان پاکستان کا صوبہ ہے تو سپرمیسی جو ہے وہ پاکستان کی ہے, پاکستان گورنمنٹ کی ہونی چاہیے. تو یہ ایک چیز ہے کہ جب تک اس کو یہ لوگ طے نہیں کر لیتے یا کسی ایک پلیٹ فارم پہ بیٹھ کر ایک پیج پر نہیں آتے تب تک یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا. مسئلہ داؤد نے ٹھیک کہا, مسئلہ سارا مادیات کا ہے یا پیسے کا ہے, یہ بالکل انہوں نے ٹھیک بات کہی ہے. سنینی میر صاحب, میرے خیال میں جیسے آپ نے بات کی, ان ریالٹی جیسے پوری دنیا میں ایک ہے سٹینڈرڈ ہے کہ پہلے جو اس خطے کے رہنے والے لوگ ہیں ان کو اکوموڈیٹ کیا جاتا ہے کیونکہ یہ ان کی جگہ پہ مادہ نکلی, اس کے بعد اوبیسلی پوری کنٹری میں کیا جاتا ہے. لیکن آپ کے سامنے ہے کہ بڑے عرصے سے اصل میں ان لوگوں کو دبایا گیا ہے جس کو پی ٹی آئی نے ریکگنائز کیا. خان صاحب نے اسپیشلی لوگوں کو بھیجا ہے کہ ان کے مرموں پہ زخم رکھیں جس طریقے سے زیادتی ہو رہی ہے, نہیں تو وہاں پہ تو ایسی تنظیمیں موجود ہیں جو علیحدگی کی نعرے لگاتی ہیں. اصل میں فہیم, میں ساری تکرار میں معافی چاہتا ہوں فہیم, یہ جو سارا پاکستان کا اس وقت سناریو ہے نا, پنجاب ہو, سندھ ہو, بلوچستان ہو, کے پی کے ہو, یہ سارا مسئلہ ہے کہ سیاسی لوگوں کو اگنور کرنے کا. یہ سیاسی لوگوں کو یا یہ مسائل ہیں بڑے بڑے, یہ چھوٹے چھوٹے مسائل تھے, یہ بڑے اب بن گئے ہیں اور اب یہاں تک پہنچ چکے ہیں کہ یہ ایک لڑائی اور ایک جھگڑے کی صورت اختیار کر گئے. اگر ان مسائل پر شروع سے توجہ دی جاتی تو توجہ کس نے دیتی تھی؟ جو ڈکٹیٹر ہے وہ تو صرف ڈنڈے کے زور پہ چلانا چاہتا ہے ہر چیز, پوری دنیا کے اندر ہے نا. لیکن اگر سیاسی گورنمنٹس کا تسلسل رہتا, بسائڈ اس کے کوئی بھی ہو, سیاسی گورنمنٹ کا تسلسل رہتا تو شاید وہ ڈائیلاگ کے ذریعے, کیونکہ یہ جو لوگ ہیں ان کا بھی تو سیاسی کیریئر ہے نا, تو شاید آج پاکستان یہاں نہ ہوتا. مسائل لوگ ہیں ان کا بھی تو سیاسی کیریئر ہے نا, تو شاید آج پاکستان یہاں نہ ہوتا. مسائل کو اگنور بہت کیا گیا ہے, جس وجہ سے داؤد بھائی میں یہ بات کر رہا تھا کہ جو سارا پاکستان کا اس وقت مسئلہ ہے, کے پی کے ہو, پنجاب ہو, بلوچستان ہو یا سندھ ہو, اس کا مسئلہ یہ ہے کہ جب سے پاکستان بنا ہے پاکستان کے جو مسائل تھے ان کو ڈائیلاگ کے ذریعے حل نہیں کیا گیا. اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ جو ڈکٹیٹرشپ آئی ہے 35 ایئر رہی ہے, اور سویلین جو گورنمنٹ آئی بھی ہے وہ فلی اٹانومی کے ساتھ نہیں تھی. اور اگر سویلین گورنمنٹ رہتی, تسلسل رہتا, تو سویلین گورنمنٹ جو ہے انہوں نے ظاہر بلوچستان کے اندر بھی سیاسی تنظیمیں ہیں تو انہوں نے بھی ووٹ لینے ہوتے ہیں, ان کا بھی ہوتا ہے کہ ہم گورنمنٹ میں حصہ بنے. تو اگر سیاسی گورنمنٹوں کا تسلسل رہتا تو سیاسی لوگ ڈائیلاگ کے ذریعے یہ ملک کے مسائل حل کر سکتے تھے. میری نظر میں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہمارا ڈکٹیٹرشپ رہا ہے کہ پاکستان کی جو عوام ہے, جو حقیقی جمہوریت ہے, وہ نہیں آئی, جس کی وجہ سے یہ جو مسائل تھے اب بڑھ کر بہت بڑے بڑے مسائل ہمارے سامنے آ رہے ہیں. اور اللہ کرے کہ ابھی بھی سویلین گورنمنٹ کو ہی اٹانومی دی جائے. اور سب سے بڑا لیڈر جو اس وقت موجود ہے, ایک ہیرو جس کو جیل کے اندر ڈالا ہوا ہے, عمران خان, وہ ایک واحد بندہ ہے جو جس کو سارے صوبے کی عوام 80-90% ایکسپٹ ہی نہیں کرتی, محبت بھی کرتے ہیں, ٹرسٹ کرتے ہیں اس کے اوپر کہ یہ واحد بندہ ہے جو حقیقی آواز ہے پاکستان کی, جو پاکستان کو بھی اکٹھا کر سکتا ہے اور اوورسیز میں پاکستان کو عزت بھی دلوا سکتا ہے. اس نے دلوائی بھی ہے 3.5 سال, جو اکانومی کو بہتر کر سکتا ہے. تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اس کی جو جمہوریت کا تسلسل ہے وہ بہت ضروری ہے. جی نہیں بالکل, میرے خیال میں جب داؤد بھائی آپ کی ہمارا ملک پاکستان نیٹ کی جو پرابلم ہوتی ہے, آئی کین انڈرسٹینڈ دیٹ. میرے خیال میں جو میر صاحب نے بات کی ہے وہ یہی کی ہے کہ اگر پولیٹیکل سٹیبلٹی ہو تو لوگوں کو ان کے علاقے کے حساب سے رائٹس دیے جائیں, ان کو مین ہینڈل نہ کیا جائے, ان کے ساتھ ان کی باڈیاں نہ غائب کی جائیں, تو میرے خیال میں پاکستان بہت اچھا ہو سکتا ہے. اور شاید ایک واحد لیڈر رہ گیا عمران خان
جو شاید پاکستان کو جوڑ سکتا ہے، ادروائز تو نوجوان نسل بہت زیادہ انوائڈ ہے، میں سمجھتا ہوں اس بات کو. تو میں اس کو تھوڑا سا آپ کی طرف سوال لے کے آتا ہوں. یہ تو مجھے پتا ہے کہ پاکستان میں جو بھی لوگ آگے نکل کے پروٹیسٹ کرتے ہیں ان کو کہیں نہ کہیں کمپنی ہاتھ ڈال دیتی ہے. اور میں نے یہ محسوس کیا ہے کہ جتنا بھی ورکر ہے، میں مثال دیتا ہوں، انصاف ٹائیگر فورس جو خان صاحب کو پچھلے 15-20 سال سے سرو کر رہی تھی، آج وہ مجبوری، حالانکہ ان کا کوئی سیاسی ایجنڈا نہیں ہے، مجبوری کر کے سامنے آگے ہیں، اور آپ دیکھیں وہاں ہر جگہ پہ موجود ہوتے ہیں. تو کیا کہتے ہیں، ہماری لیڈرشپ کی کہیں نہ کہیں کیپیسٹی ایشو ہیں. اور انصاف ٹائیگر فورس جیسے یا ISF جیسے یا اس طرح کے وائس ورثہ جو بھی لوگ گراؤنڈ میں کھڑے ہو سکتے ہیں، ان کا آگے آنا، آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ دیکھیے سر، دیکھیے لیڈرشپ کوشش کر رہی ہے، لیڈرشپ کچھ چیزیں دیکھ رہی ہے جو ہمارے ورکرز کو نظر نہیں آتی. اب 26 تاریخ کو جس نے بھی فیصلہ کیا، دیکھو میں بھی پولیٹیکل کمیٹی کا ممبر ہوں، کور کمیٹی کا ممبر ہوں، ایک صوبے کا پریزیڈنٹ ہوں. جس نے بھی یہ فیصلہ کیا کہ 26 نومبر کو ہم بی چوک پہ جو جا رہے تھے، ورکر بھی 4 تھے، ہم ایک سیاسی تنظیم ہے، ہمیں ایک اسٹریٹجی بنانی چاہیے کہ ہم نے آگے کیا کرنا ہے. اگر میرے ناقص رہی ہے، اگر ہم 26 تاریخ کو اسلام آباد میں جب انٹر ہوئے 26 نمبر پہ اگر ہم رک جاتے، اور یہ جو پورے پاکستان بلاک ہوا تھا، انہوں نے بلاک کیا تھا، ہم نے تو ایک روٹ پہ آئے، پورے پاکستان اسلام آباد انہوں نے بند کر دیا تھا، پنجاب انہوں نے بند کر دیا، بلوچستان انہوں نے کنٹینروں سے بند کیا تھا، سندھ علی مدین شیخ بھائی وہاں سے نکل رہے تھے، وہ بند کیا گیا تھا. جب انہوں نے یہ پورے پاکستان جام کرنی تھی تو ملک آگے جا نہیں سکتا تھا. اور ہم اسی 26 نمبر ایریا پہ اگر اسٹے کرتے، وہاں بیٹھ جاتے تھے، ان پہ تو دباؤ تھی آلریڈی. پنجاب انہوں نے چاروں طرف گھیراؤ کر لیا تھا کنٹینر. میں نے پنجاب کے دوستوں سے گلا شکوہ کیا کہ بھائی جان آپ لوگ نہیں آئے، نہیں پہنچے، یہ ہمیں کیوں؟ تو اماد اظہر بھائی نے، پورے ٹیم نے جو ہمیں بتایا، اور واقعی ان بیچاروں کے لیے اون پپی صاحب جو تھے، سارے ساتھی جو تھے، انہوں نے جو ویڈیوز ہمیں دکھا ہے کہ بلوچستان پنجاب کے ایک نیشنل ہائی وے انہوں نے بند کیا تھا، ایک موٹر وے انہوں نے بند کیا تھا. تو بس ملک تو آگے جا ہی نہیں رہتا. ان کو خود ہی ملک سوچ نہیں تھا کہ ملک آگے جائے. ہم تو ملک کو ڈیفالٹ کرنے نہیں چاہتے، ہم ملک کو تباہ نہیں کرنا چاہتے. ان کی ناقص اسٹریٹجی یہ تھی کہ انہوں نے چاروں طرف پاکستان کو بلاک کر دیا تھا، اور ہمیں اس سے فائدہ اٹھانا تھا اور وہاں بیٹھنا تھا. جیسے ہی راستے کھل جاتے، لاکھوں عوام پنجاب کے بھی نکل جاتے، پنڈی کی بھی آ جاتے تھے، سندھ کے ساتھی بھی آ جاتے تھے، پختونخوا اور بلوچستان تو نکل گئے تھے. بلوچستان آپ کے سامنے سب سے پہلا شہید ولی احمد شہید جو میرے ساتھ قافلے میں گیا تھا، اس کے بعد دوسرا عبدالرشید شہید تھا، اس کے ساتھ پنجاب بلوچستان کے خیبر پختونخوا کے ہمارے ساتھ شہید ہوئے، پنڈی کے ہوئے، 70 کے قریب ہمارے بلوچستان کے ورکر وہاں اریسٹ ہوئے، اور اسی طرح پختونخوا اور پنجاب کے ساتھی اریسٹ ہوئے. تو یہ اسٹریٹجی ہم جس نے بھی بنائی تھی، ہمارے ساتھ پولیٹیکل کمیٹی میں تو شیئر نہیں ہوئی تھی، یہ غلط فیصلہ تھا. ورکر 4-5 دن سے ورکر یہ بلوچستان کی عزت کرے کہ نہیں، ہم نے ایک بڑے قافلے لے کر کے اڈیالہ کی طرف جانا ہے اور ہم نے وہاں بیٹھنا ہے، عمران خان کو جب تک رہا نہ کرے. تو میں نے کہا کہ یار پلیز، اس طرح نہیں ہوتا جس طرح آپ کہے کہ بس جی میں یہ کہوں اور بس سے بھر کے لے جاؤں. زیادہ کتنے ہوں گے؟ 1000 ہوں گے، 2000 ہوں گے، 3000 ہوں گے. ظاہر بلوچستان اور پنجاب تو 18 گھنٹے کا راستہ ہے بائی روڈ، اس میں 1000 قسم کے پرابلم ہوتے ہیں، راستے بند کیے جاتے ہیں، شیلنگ کی جاتی ہے. خدا نخواستہ پھر وہ حادثہ نہ ہمارے ساتھ ہو جو 26 تاریخ کو ہمارے شہید ہوئے. ورکر کو بھی تو ہم نے شہید تو نہیں کرنا، اور ان ظالموں نے کیا کرنا ہے یہ تو ہمیں پاکستانی سمجھتے ہی نہیں. یہ تو وہ انڈیا سے بھی بدتر ہمارے ساتھ جگہ وہ ظلم کرے کہ بس جی جب نکلے مار دو، کوئی ایشو نہیں، 10-50 گرا دو، لاشیں گرا دو، کسی جگہ ٹھکانے لگا دو. یہ تو ان کی اسٹریٹجی ہے. تو میں نے ان کو کہا کہ بھیا میں بالکل آپ کے ساتھ ہوں، لیکن پارٹی کی قیادت سے پوچھ کر کے اسٹریٹجی بنانا ہوگا کہ عمران خان کو کیسے رہا کرنا ہوگا. ہمارے اور کوئی مقصد اس وقت نہیں ہے، صرف عمران خان کو جیل سے رہا کرنا. عمران خان کبھی بھی ہمیں یہ نہیں کہیں گے، نہ اوورسیز پاکستانیوں کو، نہ پاکستانی عوام کو، کہ جی مجھ پر یہاں تشدد ہو رہا ہے، میرے لیے کچھ کرو. ہمیں سوچنا چاہیے
کہ ایک شخص اس وقت جیل میں ہمارے اور آپ کے بچوں کے مستقبل کے لیے اللہ نے ان کو سب کچھ دیا ہے، وہ بھی باہر جا سکتا تھا، اپنے بچوں کے ساتھ رہ سکتا تھا، جیسے اسٹیبلشمنٹ نے ان کو 2 سال کے اوپر کی، پھر 1 سال کی، پھر 6 مہینے کے اوپر کی کہ جی آپ باہر چلے جائے، جی آپ نکالا جائے، 6 مہینے چپ ہو جائے. ڈیل کرنا عمران خان کے ضمیر میں نہیں ہے، اس کے خون میں شامل نہیں ہے، ان کے ورکروں کے خون شامل ہے. لیکن ہم نے تو لڑنا ہے نا، یہ تو نہیں کہ ہم ہمیشہ جب ہماری قیادت نکل جاتی جی عمران خان جو تھا وہ بالکل اشاش پشاش تھے، وہ بالکل ڈٹ کے کھڑا ہے، وہ کبھی بھی نہیں بیٹھیں گے، وہ ان ظالموں کے سامنے سر نہیں جھکائیں گے. بابا وہ کب تک کریں گے؟ آخر وہ بھی تو انسان ہے. ہم نے کیا کرنا ہے بھائی صاحب پاکستانی قوم، ہم نے کیا کرنا ہے اس کے لیے؟ لیکن وہ قیادت کو جو بول دیتا ہوں، کچھ ساتھیوں کو میرے بات برا لگتے ہیں کہ جی آپ جذباتی ہوتے ہو، جی اس طرح سیاست نہیں ہو جاتی، آپ تھوڑا ٹھنڈا مزاج بن کے رہے، آپ اس طرح سیاست نہیں ہوتی، آپ ایک دم آ جاتے ہو، آپ ابھی تک بچے ہو. اب ہم کیا کہیں کہ اگر بات کرتے تو بچے، نہیں کرتے تو پھر ڈرپوک. پتہ نہیں، مجھ سمجھ نہیں آ رہی. لیکن ابھی بھی قیادت جو لگی ہوئی ہے، خاص طور پر علی امین عمر ایوب صاحب جو ہے، آصف کیسر صاحب کے ساتھ جو بات کرتا ہوں، چیئرمین صاحب گور صاحب سے، سلمان راجہ صاحب، کچھ چیزیں ان کی واقعی ٹھیک ہے کہ بابا اسٹریٹجی کے ساتھ چلنا ہے. 26 تاریخ کو بھی ہم اسٹریٹجی کے ساتھ نہیں گئے تو ہمارے کتنے شہداء ہوئے، کتنے شہید ہوئے، کتنے ابھی آج تک ہمارے بلوچستان کے لڑکی جیل میں، تو پختونخوا اور پنجاب کی تو بہت ہے. نہیں، ہم نے اسٹریٹجی کے ساتھ نکلنا ہے. تو انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا بہت جلد ایک بار پھر کال دیں گے پاکستانیوں کو. بھائی میں آپ سے دوبارہ سوال کروں گا، لیکن میر صاحب اینکشنس ہیں تو پہلے میں میر صاحب کو کہوں گا، کیونکہ میر صاحب پہلے آپ سوال کر رہے ہیں، اس کے بعد میں داؤد بھائی سے. اچھا داؤد بھائی، 2 سوال ہیں میرے صرف، باقی کریں گے کیونکہ پروگرام زیادہ لمبا نہ ہو جائے. ایک تو یہ ہے کہ جو کشتیوں کے اندر لوگ بارڈر کراس کرتے ہیں، اور یہ سارا گورنمنٹ سے کم اور جو بارڈر فورسز ہیں ان کا کنٹرول ہوتا ہے، اور اوورسیز سے ان کو بڑی اس بات کے اوپر تشویش بھی ہے. تو 2024 کے اندر تو بہت سی کشتیوں کے اندر ہمارے جو نوجوان ملک چھوڑ کے جانا چاہ رہے ہیں بیکاز آف جو کنٹری کے موجودہ سچویشن ہے، وہ نہ لا اینڈ آرڈر ہے اور نہ اکنامیکلی جو سچویشن ہے، لوگوں کے بلوں کی جو برمار ہے وہ لوگ افورڈ نہیں کر سکتے اور ملک سے بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں. وہ قرضے لے کر اپنی جائیدادیں بیچ کر نوجوان 15-16 سال کے بچے. تو 2024 کے اندر حادثات ہوئے ہیں، تو کیا یہ کام بارڈر فورسز کا نہیں ہے کہ ان چیز کو روکتے اور یہ ادھی سے میر صاحب آپ کی ساؤنڈ جو سی ہے نا گڑبڑ ہوگی میر صاحب، جو کال آ رہی تھی. تو اس کے اوپر داؤد بھائی یہ جو بارڈر کراسنگ ہے، یہ اس کو ڈسکریج کیوں نہیں کیا جاتا، اور کیسے اتنی بڑی فوج ہے ہماری اور بڑا سکیور بارڈر ہونا چاہیے، تو اس کے باوجود لوگ بارڈر کراس کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور کشتیوں میں ڈوب کر وہ نوجوان ماؤں بہنوں کے وہ جو لگتے جگر وہ کشتیوں میں ڈوب کے اپنی جانیں دیتے ہیں. تو ان کو ڈسکریج کیوں نہیں کیا جاتا؟ کیوں بارڈر کراس وہ کرتے ہیں؟ کیوں نہیں ان کو ملک سے بھاگنے کا یہ موقع نہ ملے؟ جو بھی حالات ہیں کم سے کم وہ اس طرح شہید تو نہ ہو. جی پلیز. نصیر صاحب بالکل آپ نے صحیح کہا. پاکستان اب رہنے کی جگہ نہیں ہے، نہ ان کے قابل ہے. یہاں پر جب ایک انسان کیا چاہتا ہے، ایک پاکستانی ہونے کے ناطے، ایک عام شہری ہونے کے ناطے، ہم چاہتے ہیں اپنے بچوں کے امن و امان، اپنے جان کے امن و امان چاہتے ہیں. رزق دینے والا اللہ ہوتا ہے، محنت کرنا پڑے گا. پاکستان میں اپنی بات کرتا ہوں، اس رمضان میں بھی مجھے اپنی بیوی نے 2 بار قرآن پاک کا واسطہ دیا کہ خدا کو مانے یہ تیرے کے انصاف چھوڑ دو، یہ کوشش کرے. میرے ایک بھائی کینیڈا میں، ایک فرانس میں، کہ چلو جب وہ وہاں رہتے خوش تو رہے، کوئی بات نہیں، ہمیں جانا چاہیے. لیکن اگر سب پاکستان چھوڑ دیں گے تو یہ پاکستان بنائیں گے کون؟ پاکستان کے لیے سوچیں گے کون؟ جس دن بھی جہاں صبح کے وقت ہم گھر سے نکلتے ہیں تو آیت الکرسی پڑھ کے گھر سے نکلتے ہیں. ہمیں یہ نہیں پتا ہوتا کہ شام ہم گھر آئیں گے یا نہیں آئیں گے. چلو میں تو ایک پولیٹیکل ورکر ہوں، یا عام پاکستانی، وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ بابا مجھے نہیں پتا کہ میں صبح جب گھر سے نکلتا ہوں اپنے کام کے لیے، دکان کے لیے،
جو بھی کام کرتا ہوں, کہاں دھماکہ ہوتی ہے, کس بلاسٹ میں میں مر جاتا ہوں, میرا نہیں پتا. بلوچستان کے سب سے قابل ڈاکٹر, ایک ترین ڈاکٹر تھا مہر اللہ ترین صاحب, یہ کینسر کو ڈاکٹر تھا. یہ رمضان میں کوئٹہ سریا روڈ میں جو دھماکہ اور بلاسٹ ہوا اس میں شہید ہوا. اب یہ بیچارہ ہاسپٹل سے افطاری کے لیے گھر جا رہا تھا, یہ شہید ہوا. نہ اس کی سیاست کے ساتھ کوئی تعلق تھا, نہ اس کسی اور چیز کا. ایک ڈاکٹر بنانا اس قوم کے لیے کتنے سالوں لگتے ہیں, اور وہ اس طرح بے گناہ چلا جاتا, یہ بھی نہیں پتا ہوتا ہے کہ یہ کس کے ہاتھوں شہید ہوا. تو پھر کون آج ان کے بچے یا ان کی فیملی کیا پاکستان میں رہنا پسند کریں گے؟ ناصر میر صاحب, پاکستان اور بخصوص بلوچستان میں تو اب ایسے گھر نہیں رہا کہ وہ اب اس چیز کا یہ سوچنے پہ مجبور ہو کہ بابا کوئی بات نہیں. یہ جو ہمارے ہمسائے ملک ہے افغانستان, یہاں رہنا پسند کرتے ہیں, پاکستان میں نہیں. ایران میں پسند کرتے ہیں, یہاں پاکستان میں نہیں. اور تو دور کی بات ہے کہ ہم وہاں پر لندن کی بات کریں, امریکہ کی کریں, کینیڈا کی کریں, آسٹریلیا کی کریں. یہاں افغانستان میں آپ کی جان و مال کی حفاظت ہے, ایران میں آپ کی جان و مال کی حفاظت ہے. لیکن وہ واحد بدقسمت پاکستان ہے, پتہ نہیں کس کی نظر لگئی کہ پاکستان میں اب تو پنجاب بھی محفوظ نہیں ہے, اسلام آباد محفوظ نہیں ہے. پہلے تو ہم بلوچستان کے, پختونخوا کے اور سندھ کے لوگ کہتے تھے کہ چلو یار پنجاب محفوظ ہے, اسلام آباد محفوظ ہے. اب وہ بھی محفوظ نہیں رہا. تو اس لیے ناصر میر صاحب, آپ اسلام آباد کے ایئرپورٹ پہ دیکھیں, روزانہ کی بنیاد پہ سینکڑوں نوجوان, سینکڑوں فیملیز پاکستان چھوڑ کر کے باہر جا رہے ہیں. تو آخر کیا ہے, سب اس طرح پاکستان چھوڑیں گے؟ پاکستان کس کے لیے چھوڑیں گے؟ پاکستان تو ہماری ماں ہے. ماں کو چھوڑنا تو کیا اچھی بات تو نہیں ہے. مجبور کے تو بہت لوگ گئے. ہم چاہ رہے ہیں کہ خدا را اس ملک کو کیسے بنائیں گے, اس ملک کو جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام پہ بنا ہوا ہے, اور آج اس ملک میں لوگ رہنا پسند نہیں کرتا. کتنی شرم کی بات ہے. فیض صاحب, میرا ایک سوال تو اس کے بعد پروگرام آپ اس کو کنکلوڈ کیجئے گا. داؤد بھائی, ایک بہت بڑا ہم روز مسئلہ دیکھتے ہیں کہ جو تیل کی سمگلنگ ہے, تو یہ بھی تو کیا بارڈر فورسز کی ناکامی نہیں ہے کہ تیل سمگل ہو کے جس طریقے سے اتنی 100 کے حساب سے گاڑیاں یہاں پہ آتی ہیں, تو یہ وہاں کی سول گورنمنٹ کیا کر رہی ہے؟ وہ کو لا اینڈ آرڈر کا بندوبست کرتے ہیں, یا وہ ان کا کوئی کردار بھی جو بلوچستان کی کرنٹ فارم 47 کی جو گورنمنٹ ہے ان کا بھی کوئی کردار ہے بلوچستان کے اندر, یا ایسے ہی ہے جیسے تنہائی لینے کے لیے؟ ناصر میر صاحب, یہ تو ڈمی حکومت ہے. وہ ایک کہاوت ہے کہ ایک شخص گاڑی چلا رہا تھا تو اس کے ساتھ بندر بھی تھے, ایک لاڈلی چھوٹے سے بندر تھے. وہ بندر اس کی گود میں تھے تو اس پہ سر کرے, اس کا یہ خیال ہے کہ گاڑی میں چلا رہا ہوں. تو ہماری حکومت کی بھی یہ خیال ہے کہ حکومت ہم چلا رہے, حکومت یہ لوگ نہیں چل رہے, کینٹ والے چلا رہے. کروڑوں روپیہ روزانہ کے بنیاد پہ تیل سمگنی میں ہمارے ایف سی ملوث ہے, کروڑوں روپے. اور ہم جب یہ بات میڈیا پہ کرتے ہیں تو ہمیں 3 PO کے لیٹر جاری ہوتے ہیں, گھر پہ چھاپے پڑتے ہیں, کوئی اور نہ کوئی نہ کوئی ایف آئی آر. 11 مہینے میں 48 ایف آئی آر بلوچستان میں, 17 ایف آئی آر اسلام آباد میں, اور ایک 3 PO کا لیٹر, اور 4 شیڈول میں مجھے اور بہت ورکر عمران خان کے جو ورکر ہے ان کو میرے ساتھ ڈالے گئے, اس کے اوپر ایف آئی آر کاٹے گئے. یہی بات ان کو برا لگ رہا ہے کہ بابا بارڈر پہ تو آپ ہو, یہ فیول کیسے آ رہے ہیں جو ہمارے ڈیزل پیٹرول اس میں سارے ملوث ہے. یہ تو آپ ان کو نہ ملک سے کوئی سروکار ہے نہ عوام سے کوئی سروکار ہے, ان کا کام ہے مال بنانا. یہ ایک چیک پوسٹ کروڑوں روپیہ کے بک جاتے ہیں. پہلے ہمارے سننے میں آتے تھے کہ ہمارے پولیس اسٹیشن جو ہے وہ بک جاتے تھے, اب ہمارے ایف سی کے چیک پوسٹ جو کروڑ روپے کے بک جاتی ہے. اور یہ بات جب ہم کرتے ہیں پھر وہ ناراض ہوتے ہیں, اور پھر وہ غدار بھی کہہ دیتے ہیں, پھر کہتے ہیں ان کو پکڑ لے, ان کو چھتر مارے, ان کے بچوں کو اٹھائی. یہ چیز تو ان کو برا لگتا ہے. اور خان کیا چاہتا ہے, عمران خان اور چیز پاکستانی عام لوگ کیا چاہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں پاکستان میں صرف رول آف لا. جب پاکستان میں قانون ہوگا سب کے لیے, چاہے وہ فوجی بھائی ہو, ایف سی کو, پولیس کو, پولیٹیشین کو, ٹیچر کو, ڈاکٹر کو, قانون سے بلا تو کوئی نہیں.
پھر قانون کی پاسداری سب نے کرنا ہوگا, یہ چیزیں ختم ہوں گی. اب عمران خان یہ بات کرتے ہیں کہ رول آف لا ان کو برا لگ جاتا ہے, اور نوجوان اسی بات پہ عمران خان کے ساتھ ہے کہ امیر کے لیے الگ قانون اور غریب کے لیے الگ قانون. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ فارم 47 کے جو لوگ ہیں یہ گود میں بیٹھے ہوئے بندر ہیں؟ بالکل اس میں کوئی شک نہیں. ہمارے سی ایم صاحب کا ہمارے کینٹ میں جو سیکٹر کمانڈر ہے اس کے حیثیت, اس کے سامنے ان کا حیثیت ایک کلرک جیسا ہے. کلرک جو اسسٹنٹ کلرک کو آرڈر دیتے کہ جی وہ ٹائپ کر لے, یہ کر لے, وہ لائے. ہمارے سی ایم صاحب کا اس سے زیادہ کوئی حیثیت نہیں. ایسی میں کیونکہ 2-3 سوال ایسے ہیں جو میں سمجھتا ہوں بہت ضروری ہیں. پہلے تو مجھے بڑی ایک بات اچھی لگی کہ اس وقت جس طریقے سے پاکستان میں ایک برین ڈرین ہو رہی ہے, آپ لوگوں کی اپنی فیملیاں بھی پوری یورپ میں بیٹھی ہوئی ہیں, اس کے باوجود آپ یہ جذبہ رکھتے ہیں کہ اگر آپ بھی پاکستان کو چھوڑ گئے تو پھر پیچھے کیا بنے گا. اوبیسلی جو لوگ آپ کی طرح یا کچھ نہیں جا سکتے تو کیا وہ صرف ریسیونگ اینڈ پہ ہی رہیں گے؟ وہ کیا کہتے ہیں, وہ جو مشہور ہے کہ 100 پیاز بھی کھائیں گے اور 100 جوتے بھی کھائیں گے والی سچویشن ہے. تو میرے خیال میں جو پہلے آپ بات کر رہے تھے, میں بالکل آپ سے ایگری کرتا ہوں کہ کہیں بھی خان صاحب نے اور ایون پارٹی کے جتنے بھی لوگ ہیں انہوں نے کبھی نہیں کہا کہ ہم وائلنس کی طرف جاتے ہیں, پیسفل پروٹیسٹ کرتے ہیں جیسے آپ نے ذکر کیا. میں اس لیے یہ سوال کر رہا ہوں کہ بہت سارے سوال میری طرف آتے ہیں. جیسے آپ نے ذکر کیا کہ جو 26 تاریخ کی جو شوٹ آؤٹ ہوا تو بہت سارے لوگ تھے, پنجاب میں بھی تھوڑے لوگ نہیں تھے, صرف کوئی گائیڈ دینے والا نہیں تھا. حالانکہ جیسے آپ نے کہا اگر وہ بیٹھ جاتے تو شاید چیزیں بیٹر ہو جاتی, لیکن کہیں نہ کہیں کچھ لوگوں نے یا تو ان کا وزڈم کی کمی تھی یا آپس میں کوآرڈینیشن نہیں تھی. اب میں کیوں یہ بات کر رہا ہوں کہ میں جب انصاف ٹائیگر فورس سے بات کرتا ہوں جو 20 سال سے خان صاحب کے ساتھ کام کر رہے ہیں, وہ کہتے ہیں یہ ساری لیڈرشپ بھی ہماری ہے. وہ کوئی پوزیشن نہیں مانگتے, لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ اس وقت جب پروٹیسٹ ہو رہا تھا تو ادھر تقریباً ہم لاکھوں میں تھے لیکن اکیلے تھے کیونکہ ہماری کوآرڈینیشن نہیں تھی. تو اب وہ پوری کوشش کرتے ہیں کہ جو بھی پروٹیسٹ جب بھی نکلے گا, اوبیسلی خان صاحب نے کال دی ہے, پروٹیسٹ کی کال تو لیڈرشپ ہی دے گی, اپنی عورتوں کی حفاظت کرنا. 26 تاریخ کو میں نے پہلے آلریڈی کہا کہ تھوڑا مس مینجمنٹ تو ہم سے ہوا, تھوڑا نہیں بہت زیادہ. اب ورکر کو کنٹرول کرنا کیسے ہوتے ہیں؟ 8 نومبر کو ہم بلوچستان میں جلسہ کرنے جا رہے ہوتے ہیں, 2024 نومبر کی. بلوچستان میں نے ساتھیوں کو کہا کہ اگر ہم نے جلسے وغیرہ نہیں کیے, لوگوں کو موٹیویٹ نہیں کیے, لوگوں کو عمران خان کا پیغام گھر گھر تک نہیں پہنچایا تو ہماری صدارت کا اور ہماری ٹیم کا کوئی فائدہ نہیں. تو ہم نے جلسہ شروع کرنے کی کوشش کی, یہاں بلوچستان میں ہمیں اجازت نہیں دے رہے تھے. ہم عدالت کی طرف گئے, ہائی کورٹ گئے, ہائی کورٹ نے کمشنر کو بلایا, کمشنر ڈیلے کرتے رہے, لیکن آخر یہ ہوا کہ 7 نومبر کو کمشنر صاحب نے کہا کہ بس میرے پاس آ جائے, میں جگہ کے تعین کر کے ان کو حوالہ کروں. 7 تاریخ کو عدالت سے جب ہم نکلتے, کمشنر صاحب کے آفس جاتے, کمشنر صاحب وہاں سے رفو چکر ہو کر کے چلے جاتے ہیں. 7 تاریخ کو شام کو میں ایک پریس کانفرنس, کیونکہ پریس کلب ہمارے اوپر وہاں کوئٹہ کی پریس کلب میں ہمارے اوپر پابندی ہے. ہمارے 7 آفیسز انہوں نے سیل کی ہوئی تھی. کوئٹہ کے آفس جو ہمارے صوبائی سیکرٹری تھا, 1 سال میں 3 بار سیل کیے گئے اور 7 بار چھاپے لگائے. پھر ہم نے عدالت, معزز عدالت کے پاس جاتے ہیں, ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ واپس ڈی سیل کروا دیتے. تو ہم فیصلہ کرتے ہیں کہ جی ہم نے ہر حال میں یہ جلسہ کرنا ہے. صبح جب ہم اٹھتے پورے کوئٹہ شہر کو انہوں نے کنٹینر سے بند کیے ہوئے ہوتے, اور پھر ہم اس کے ساتھ ایک ریلوے اسٹیشن کے گراؤنڈ پہ جلسہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ہزاروں کی تعداد میں عمران خان کے ورکر نوجوان مجھ سے پہلے بھی پہنچ جاتے ہیں. اس میں کوئی شک نہیں کہ عمران خان کے ورکر بہت جذباتی بھی ہے اور وہ پاکستان کے لیے, عمران خان کے لیے جان دینا چاہتے ہیں. میں کوشش کرتا ہوں اپنی ٹیم کے ساتھ یہ اسٹریٹجی بناتا ہے کہ جی ہم ایک جلسہ تو کرنے نہیں دے رہے, ہم نے پرامن احتجاج کرنی ہے, اور وہ احتجاج 2 گھنٹے تک کرنی ہے, اسپیچ وغیرہ کرنا ہے, تاکہ خواتین اور بچے جو وہ مغرب سے پہلے اپنے اپنے گھروں تک چلے جائیں. ہم وہ پروٹیسٹ کرتے ہیں سر, اس میں 6 ورکرز کو اسٹریٹ فائر کر کے مارے جاتے. الحمدللہ شکر ہے بچت ہو جاتی, کوئی شہید نہیں ہوتا.
5 کو ہم کوئٹہ میں ان کو ایڈمٹ کرواتے, 1 کو کراچی ریفر کرواتے. میں ڈاکٹر علی پلوی صاحب کا, علی مدین شیخ صاحب کا, وزیر اعلیٰ پختونخوا علی امین کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے لاکھوں روپیہ جو ان کے آپریشن وغیرہ پہ تھے خرچ ہو رہے تھے, انہوں نے مجھے کہا کہ آپ کوئٹہ کو سنبھالے, یہ ہم کر رہے ہیں. تو یہ اسٹیٹ کی پالیسی اس طرح پالیسی ہے کہ وہ آپ کو برداشت نہیں کرتے کہ آپ کیسے نکلیں. اور 70 کے قریب 60-70 کے قریب 67 تعداد ہمارے ورکرز وہ اریسٹ ہوتے ہیں, ان کی گاڑیاں وغیرہ. تو اسٹیٹ کی جب اس طرح پالیسی ہوتی ہے اور وہ آپ کو مارنے میں کبھی بھی دیر نہیں کرتے. ہم تو کہتے ہیں کہ نا اسٹیٹ ہماری ماں ہے, لیکن یہ ماں نہیں, وہ ستیلی ماں سے بھی بدتر کردار ادا کر, ستیلی ماں بھی پھر بھی تھوڑا رحم کر لیتے, یہ کوئی رحم نہیں. تو ان ورکرز کو موٹیویٹ کرنا, اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم تصادم کی طرف نہ جائیں. ہم پاکستان کے خلاف جو لوگ نفرتیں پیدا کرنا چاہتے ہیں ہم وہ پیدا نہ کر سکیں. خدا نخواستہ اب ہمارے جو 2 ورکر شہید ہوئے ہیں, ایک 9 مئی کو ہوا, 2 26 تاریخ کو. ابھی 3 ورکرز کے فیملی سے جب آپ پوچھے تھے پاکستان کے بارے میں, سر وہ کبھی بھی آپ کو یہ نہیں کہتے کہ پاکستان زندہ باد. ان کے دلوں میں نفرت پیدا ہوئی ہے کہ نوجوان بھائی میرے گھر سے نکلا, نوجوان بیٹا میرے گھر سے نکلا, صرف عمران خان کی رہائی کے لیے ایک پرامن پروٹیسٹ کر رہے تھے, اور اس نے مجھے میرے بیٹے کو مارا یا میرے بھائی کو. بیٹا بڑا کرنا بہت مشکل ہے, بیٹے کی تربیت کرنا بہت مشکل ہوتے ہیں, بہت سال لگتے ہیں. 22 23 سال کے نوجوانوں کو شہید کرنا, ان کے جنازے وہاں پہنچانا, سر وہ پاکستان کو پھر کبھی بھی زندہ باد نہیں کہتے. ہم یہ نفرت پیدا نہیں کرنا چاہتے. اگر عمران خان کی جگہ کوئی اور لیڈر ہوتا سر وہ کب کا سینکڑوں کی تعداد کے ورکر بھی شہید کرواتے اپنے سیاسی مفادات کے لیے. لیکن واحد عمران خان ہے, وہ کہتا ہے نہیں, پاکستان بھی میرا ہے, پاکستان کے رہنے والے بھی میرے ہیں. تو ہم کوشش کرتے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں کہ بلوچستان میں میرے لیے کتنی ایشو ہے. کوئی بزدل کہتا ہے, کوئی کیا کہہ دیتے ہیں, نہیں نکلو یہ کرو. اسٹریٹجی بنانی ہوتی ہے کہ نہیں خدا نخواستہ کوئی اور شہید نہ ہو, کوئی اور ماں کی گود اجاڑ نہ جائے, کوئی اور بہن بیوہ نہ ہو جائے, کوئی اور بچے یتیم نہ ہو. مجھے پتا ہے کہ اس وقت وہ جو بچے یتیم ہوئے, میں پارٹی کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے 1 کروڑ روپیہ علی امین بھائی نے دیا. میں اور پاکستانیوں کا, خاص طور پر ناصر میر صاحب آپ کا اور آپ کی پوری ٹیم کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے کہا جی ہمیں ڈیٹا بھیج دیں, ہم پیسے بھیج دیں گے. میں نے کہا نہیں, وہ ہماری ہو گئی ہے. بہت لوگ اس لالچ میں تھے, وہ کیا کرنا چاہتے تھے, لیکن ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ نہیں, جب پختونخوا کی حکومت ہمارے ساتھ دے رہے تو اور صرف پاکستانیوں کو تنگ نہ کریں. تو سر ہم یہ نفرت نہیں پھیلانا چاہتے. لازمی 1 منٹ دوں گا, اور عمران خان بھی چاہتے کہ پاکستان بھی بچے رہے, پاکستان کے بھی دفاع کر سکے, افواج کا بھی. سارے فوجی تو خراب نہیں ہے, 4-5 اگر غلط کرتے. فوجی تو میرا بھائی ہوگا, میرا بابا آرمی سے ریٹائرڈ, میرے دادا آرمی سے ریٹائرڈ, میرے چاچا آرمی سے ریٹائرڈ. تو سارے تو خراب غلط نہیں ہے. اور ہو سکتا ہے ہم میں بھی کوئی اس طرح 1-2 غلط ہو, گھٹیا ہو, جو سیاست کرا ہو. عمران خان ورکر کو بھی بچانا چاہتے ہیں اور پاکستان کو بھی. بلوچستان میں اگر کل کو الیکشن ہو تو تحریک انصاف لینڈ سلائڈ وکٹری کرے گی یا کچھ اور لوگ بیچ میں سیٹیں لے جائیں گے؟ اگر فری اینڈ فیئر الیکشن ہوا تو بلوچستان کی حکومت ہم سے اللہ کے بعد انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا بلوچستان کی حکومت ہماری ہوگی. اور اگر 2024 والا واقعہ ہوا جیسے انہوں نے الیکشن کی, جو آج پوری پاکستان کے لیے شرمندگی کا باعث ہے, پھر تو شاید آپ سب کے سامنے ہوگا. بالکل صحیح, زبردست. میرے خیال میں آپ سے بات کر کے مجھے خوشی ہوئی. میر صاحب اس سے کنکلوڈ کریں. داؤد بھائی آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے آج کھل کر, ہم نے بھی دل کی باتیں اور سوال جو کیے, اور آپ نے بھی بڑے محبت سے سب باتوں کا دل سے اور حقیقت جو بیان کی ہے سچائی اور جرت کے ساتھ, تو ہم آپ کو سلوٹ پیش کرتے ہیں سر, اور دعا کرتے ہیں دعا کے ساتھ کہ بلوچستان کے اندر امن آئے, سیاسی گورنمنٹ ہو, اور ناصر میر اور فہیم ملک بلوچستان میں جائیں اپنے داؤد شاہ بھائی کے پاس, اور وہاں جا کے فری ماحول کے اندر روش کھائیں. بڑا عرصہ ہو گیا مس کرتے ہوئے, تو ہم آئیں گے, جب خان آئے گا تو ہم بھی آئیں گے. تو بہت مہربانی داؤد بھائی, دوبارہ آپ کو ایک زحمت دیں گے نئی صورتحال کے ساتھ, نئی پیشگوئی کے ساتھ اور نئی باتوں کے ساتھ. اور آپ کا شکریہ, ہمارے ساتھ ان ٹچ رہیے.
ओवरसीज पाकिस्तानी पाकिस्तान से बहुत मोहब्बत करते हैं और पीटीआई के हर लीडर से मोहब्बत करते हैं। हम देख रहे हैं कि आप लोग डिलीवर करेंगे इस उम्मीद के साथ कि इमरान खान जल्द रहा होंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद। बेशक। थैंक यू। अच्छा, बहुत जबरदस्त सर, आपका कुछ भी ना Thank you. कहा और कुछ कह भी गए। मेरे ख्याल में जिन लोगों को आपने कहा, अल्लाह उनको होश के नाखून दे। आप जैसे आमीन। लोग जो पाकिस्तान के साथ जुड़े हैं, अगर उन्होंने आपको भी ज़ाया कर दिया तो पाकिस्तान का बहुत बुरा हाल होगा। बहुत शुक्रिया, फिर मिलते हैं किसी अगले प्रोग्राम में।